وعلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. میرے تمام اساتذہ کرام اور طلباء دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس عظیم ہستی کی عظمت اور شان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، امیر المؤمنین، تاجدار صداقت، یار غار مصطفیٰ، غم گسار مصطفیٰ، حبیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حجرات پارہ نمبر 26 آیت نمبر 13 کا پہلا حصہ جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں جو زیادہ عزت والا ہے، جو زیادہ مکرم ہے، وہ ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ ہوگا، جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا. اس آیت میں لفظ اتقا تم کو ذکر کیا گیا ہے. عربی میں لفظ اتقا اس پر ایک محاورہ کہا گیا ہے، ایک قول اس پر لکھا گیا ہے کہ اتقى الناس بعد الانبیاء ابو بکر، کہ لوگوں میں جو سب سے زیادہ متقی ہے انبیاء کے بعد وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. هو الاتقى اکرم اللہ تعالی، هو الاتقى هو الاکرم عند اللہ، اتقى الناس بعد الانبیاء ابو بکر اکرم عند اللہ تعالی. اللہ خالق کائنات کے پیارے حبیب علیہ السلام پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید میں لفظ اتقا سے مراد جو عربی محاورہ لیا گیا، اس پر ایک شاعر نے اپنی محبت کا انداز رکھتے ہوئے اس قول کو ذکر کیا کہ اکرم وہ ہے، تقوی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہو، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہو، وہ سب سے زیادہ متقی ہے. اور انبیاء کے بعد جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ ابوبکر صدیق کی ذات ہے. دوسری جگہ پارہ نمبر 22 سورۃ الفاتر آیت نمبر 32 ہے. اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر. اللہ خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے چند چنے ہوئے بندوں کو اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، دوسرا گروہ وہ ہے جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، یعنی صرف فرائض پر اکتفا کرنے والے ہیں. تیسرا گروہ کون سا ہے؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. اب اس آیت مبارکہ کا جو آخری گروہ ہے منہم سابق بالخیرات، اس میں آقا علیہ السلام کی امت کی بہترین جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ذات ہے، وہ جماعت مراد ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت گواہی دیتی ہے کہ ہمارے اندر سب سے زیادہ متقی، جو سب سے زیادہ بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ ہے. اور اس پر بنادہ والا خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم ارد خیرا قط الا سبق الیہ ابو بکر، جب بھی میں نے کسی بھلائی کی طرف سبقت لے جانے کا ارادہ کیا کہ میں اس بھلائی میں سبقت لے جاؤں، الا سبق الیہ ابو بکر، تو اس بھلائی کی طرف بکر صدیق سبقت لے جائے گا. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1338 کتاب المناقب حدیث نمبر 3656 میں ذکر کیا ہے. حضرت
عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہا آپ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ان يعمهم غيره، کسی قوم کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان میں جناب والا حضرت ابوبکر صدیق موجود ہو اور ان کی موجودگی میں کوئی امامت کروائے۔ پھر دوسری حدیث مبارکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اس حدیث کو حضرت امام مسلم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب صحیح جلد نمبر 4 حدیث نمبر 3283 صفحہ نمبر 555 میں ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما طلعت الشمس، سورج کسی پر طلوع نہیں ہوتا، علی احد منکم، تم میں سے کسی ایک شخص پر سورج طلوع نہیں ہوتا افضل من ابی بکر، جو ابو بکر سے زیادہ افضل ہو۔ یہ حدیث میں افضلیت صدیق اکبر پر دلالت کرتی ہے کہ کائنات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے کوئی افضل ہے نہیں جس پر رب کائنات کا سورج طلوع ہو۔ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، اس حدیث کو روایت کرنے والے دو صحابی ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دوسرے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کو نقل کرنے والے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی کتاب صحیح میں ذکر کیا ہے، کتاب المناقب صفحہ نمبر 6253 حدیث نمبر 18584۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کے وصال کا وقت قریب تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خالق کائنات نے اپنے بندوں میں سے ایک کو دنیا میں رہنے اور اللہ کے پاس جانے کا اختیار دیا ہے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو بہتر سمجھا۔ اس بات کو سن کر جناب والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ پڑے ہیں، کیا وجہ ہے؟ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل نے یہ بات کھڑکی ہے کہ اللہ خالق کائنات کے حکم کے مطابق جس نے اللہ کو اختیار کیا ہے وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا آمن الناس ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھ پر احسان باقی ہے، میں نے کسی کا احسان نہیں رکھا، سب کا احسان اتار دیا ہے۔ انا آمن الناس ابو بکر، لیکن ابو بکر کا احسان میری ذمہ باقی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ خالق کائنات عطا فرمائے گا ولو كنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، ولکن اخوۃ الاسلام ومودتہ، لیکن اسلامی بھائی چارہ ہی بہتر ہے۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے ہمیں جناب والا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ پہلا مددگار اور پہلا صحابی جسے ہر قدم پر نبی نے دعا دی، وہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، وہ صداقت کا اونچا مینار ٹھہرا، اسی کے لیے بڑے سب مراتب ہیں۔ اللہ خالق کائنات ہمیشہ صدیق اکبر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔